أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا اور تم ایمان لے آؤ اس چیز پر بما انزلت اس چیز پر جو میں نے اتاری مصدقا لما معکم تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں ولا تکونوا اول کافر بھی اور نہ تم بنو پہلے کافر ولا تشتروا بآیاتی اور نہ تم خریدو میری آیات کو ثمنا قلیلا تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ چاہیے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی 41ویں آیات پڑھی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ جو میں نے قرآن پاک اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تم اس کو سچی کتاب مانو اور اس کتاب کو آخری کتاب مانو، اور یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے کہ تمہاری کتابیں برحق تھیں۔ ولا تکونوا اول کافر بھی اور تم پہلے کافر نہ بنو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم تو سب کچھ جانتے ہو کہ آخری پیغمبر آئے گا، آخری کتاب نازل ہوگی، اگر تم نہیں مانو گے، آخری پیغمبر کو نہیں مانو گے اور قرآن پاک کو نہیں مانو گے تو دوسرے لوگ بھی تم کو دیکھ کر بھی کافر ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو، پہلے تم کافر نہ بنو۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا، جس شخص نے کوئی اچھا کام کیا یا نیکی والا کام کیا پھر اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں بھی اس کام کو شروع کرنے لگ گئے، اس نیکی کو کرنے لگ گئے، تو جتنا وہ کام کرتے جائیں گے، جتنا وہ نیکیاں کرتے جائیں گی، ان سب کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے نیکی کی ابتدا کی تھی۔ اسی طرح جو شخص جو کوئی گناہ کرے گا یا برا کام کرے گا تو اس کو دیکھ کر جو لوگ گناہ کریں گے یا برا کام کریں گے تو ان سب کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا جس نے گناہ کی ابتدا کی۔ اس قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہم جتنا بھی نیکیاں کر رہے ہیں، جتنا بھی نیک اعمال کر رہے ہیں، سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں درج ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، نیک اعمال کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم جب نماز نہیں پڑھتے، نیک کام نہیں کرتے، اس سے ہمارا اپنا نقصان نہیں ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نقصان ہو رہتا ہے، ساری امت کا اس کے اندر نقصان ہو رہتا ہے۔ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ ہم جو پیغمبر ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان کو ہم دعا دیتے ہیں۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ دعا ان کو نہیں دیں گے تو ان کا حق ماریں گے، تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور ان لوگوں کا بھی نقصان کریں گے۔ علامہ تاج الدین سبکی 8ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا اگر میں وقت کا قاضی ہوتا تو میں ان لوگوں کو سزا دیتا کہ جو لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ اسی طرح ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہم صلی علی محمد۔ جب ہم نماز کے اندر نہیں پڑھیں گے اور یہ درود شریف نہیں پڑھیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ماریں گے۔ اسی وجہ سے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا کام شروع کریں، نیکی والا کام کریں کہ جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی کریں، ان سب کی نیکیوں کا اجر ہم کو ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بھی، تم پہلے کافر مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کو تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں نہ خریدو۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہودی جو مالدار ہوتا تھا، جو ان کو کوئی مال دیتا تھا یا ہدیہ دیتا تھا، تحفہ دیتا تھا، تو ان کو ان کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے، یعنی احکام کے اندر، مسئلے کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے۔ اس آیات کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ اس آیات سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ قرآن پاک جو پڑھاتے ہیں، جو امامت کرواتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی جو تعلیم کرتے ہیں،
ان کو پیسے نہیں لینا چاہیے، ان کو تنخواہ نہیں لینا چاہیے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیات ان مشرکوں اور یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اور اس آیات سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مسئلے کے اندر، احکام کے اندر رد و بدل کر دیتے تھے۔ آج جو قرآن حضرات ہیں وہ تو ٹھیک پڑھاتے ہیں، وہ احکام کے اندر، مسئلے کے اندر تو رد و بدل نہیں کرتے، تو یہ حکم ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان کو کہہ دیں میں تم سے کچھ اجر نہیں مانتا، جو میں دعوت کر رہا ہوں، جو تبلیغ کر رہا ہوں، جو قرآن پاک میں سن رہا ہوں، تم سے اجر نہیں مانتا، یہ تو کافروں کو ہے، مشرکوں کو ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو سب سے جو زیادہ حقدار رکھتے ہیں خرچ کرنے کے، جس پر خرچ کیا جائے، وہ ہیں قراء کرام، مدارس، کہ ان لوگوں کے ہم پر خرچ کریں اور ہمیں ان کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کو تھوڑے سے ثمن کے بدلے میں نہ خریدو۔ اس آیات کا یہی مطلب ہے کہ احکام کے اندر رد و بدل نہ کرو، مسئلے کو تبدیل نہ کرو، کہ لوگوں کے مال تحفے ہدیے لے کر ان کے مرضی اور منشا کے مطابق تم مسئلے بتاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، ڈرنا مجھ ہی سے، کسی اور سے نہ ڈرو، کہ اگر ہم ان کو مسئلہ نہیں بتائیں گے، صحیح مسئلہ نہیں بتائیں گے، حق بات نہیں بتائیں گے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے یا ہمارے خلاف کارروائی کریں گے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات میں ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔